اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان انسان کی ذات ہے۔ انسان کو اللہ کریم نے کتنا بلند شان اور کس قدر باوقار بنایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے پوری کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی۔ ان نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے اور مان مان کے انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ ہے۔ پھر یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے اپنی نشانیاں ساری کائنات میں رکھی، ایسے اللہ نے اپنی نشانیاں انسان کے وجود میں رکھی۔ آج چوتھی مجلس ہے اور چوتھی نشست ہے جس میں اسی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک کو وہ نشانیاں بیان کرتے کرتے ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تیرے وجود میں جو میرے کمالات ہیں اور میرے کمالات کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد تیرا حق بنتا ہے کہ تو اس بات کو تسلیم کرے کہ اللہ تیرے اندر موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ دعوت دے رہا ہے کہ دیکھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے، اس حقیقت کو ڈھونڈتے کیوں نہیں ہو کہ اللہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری جانوں میں بستا ہے۔ اور بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آ کے گفتگو ختم ہوئی تھی کہ اللہ جانوں کے اندر بستا ہے اور اللہ ہی فرماتا ہے کہ آمنہ کا لال تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو اللہ کا کھوج لگانے اور اللہ کا پتہ حاصل کرنے کے لیے جو سب سے
مستند، سب سے مضبوط اور مستحکم اور سب سے مکمل راستہ ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ حضور کو جتنا جانو، حضور کی جتنی معرفت حاصل کرو گے، حضور کا جتنا قرب اور حضور کی جتنی نزدیکی نصیب ہوتی جائے گی، اس کی قدر، اللہ کا پتہ، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت عطا ہوتی جائے گی۔ اللہ کس شان کے ساتھ وجود انسان میں موجود ہے، اس کی ایک مثال مزید عرض کر کے آگے چل رہا ہوں۔ جس طرح روح وجود انسانی میں ہے، اس پہ کئی مثالیں سنائی تھی۔ یہ روح وجود انسانی میں جب موجود ہے تو اس روح کو پتہ ہے، اور اس روح کو یہ علم ہے کہ جسم میں دل کہاں ہے اور دل کیسا ہے۔ روح کو پتہ ہے جسم میں پھیپھڑا کہاں ہے اور کیسا ہے، گردہ کہاں ہے اور کیسا ہے، جگر کہاں ہے اور کیسا ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، کس درجے کا بیمار ہے، تندرست ہے تو کس لیول کی تندرستی ہے، روح کو پتہ ہے۔ تلی جسم میں کہاں ہے، اس کی حالت کیا ہے، روح کو پتہ ہے۔ جسم کا کون سا حصہ درد کرتا ہے، کون سا حصہ درد کیوں کرتا ہے، کون سا حصہ ڈیمیج ہے، کتنا ڈیمیج ہے، بہترین کیفیت میں ہے تو بہترین کیفیت کس لیول کی ہے، یہ روح کو پتہ ہے۔ تو جب روح کو جو اللہ کی عطا ہے اسے میرے جسم کے ذرے ذرے کا علم ہے تو اللہ کو اپنی مخلوق کا علم نہیں چاہیے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ نے اعلان کیا کہ جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، پہاڑ کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، حضرت انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، آبشاروں کو پیدا کیا، کہکشاؤں کو پیدا کیا، قوس و قزح کو پیدا کیا۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا، کیا اللہ اس کو جانتا نہیں؟ الا یعلم، اللہ خود چیلنج کر رہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں، یا اللہ کو فلاں کا پتہ،
اور فلاں کا نہیں پتا نہ الا یعلم جسے اللہ نے پیدا کیا اللہ اس ہر چیز کو کمال علم رکھتا، اور اسی حقیقت کو اس نے دوسرے مقام پہ ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا، علیم بذات الصدور، تیرا وجود اور تیرے وجود کے اعضاء یہ تو معمولی بات ہے، تیرے دل کی گہرائیوں میں جو احساسات، جو جذبات، جو خیالات اور جو وسوسے سانس اٹھاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ مثال اس نے روح کے ساتھ کہ جس طرح روح باخبر ہے جسم کے متعلق، اللہ ساری کائنات کے بارے میں۔ یہ بات یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی، اس میں کوئی الجھن والی اور کوئی اشکال والی اور کوئی باریکی والی بات نہیں تھی کہ اللہ خالق ہے تو خالق ہونے کے لحاظ سے پوری مخلوق کے بارے میں جانتا ہے، توجہ درکار ہے۔ یہ اللہ نے اپنا منصب بیان کیا، یہ اللہ نے اپنی عظمت کا اعلان کیا کہ خالق ہے، اور خالق ہونے کے اعتبار سے سب کے بارے میں مکمل شعور اور مکمل معرفت اور مکمل ادراک اور مکمل علم اور مکمل خبر رکھتا ہے۔ دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اے محبوب آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ جس طرح خالق ہونے کے اعتبار سے وہ ساری مخلوق کو جانتا ہے، ایسے ہی آمنہ کا لال سراپا رحمت ہونے کے اعتبار سے ان مخلوقات کو جانتے۔ مہربانی وہی کر سکتا ہے، کرم وہی کر سکتا ہے، رحمت کی خیرات وہی عطا کر سکتا ہے جس کو خبر ہو، پتہ ہو، علم ہو کہ مخلوق میں سے کس کو میرے کرم اور میری رحمت کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ سارے جہانوں کے لیے، پھر ماننا پڑے گا سارے جہانوں کا درد میرا مصطفیٰ جانتا، سارے جہانوں کی مشکلات میرا مصطفیٰ جانتا ہے، سارے جہانوں کے مسائل میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ بتانے والے تو اس حد تک بتاتے ہیں کہ میرے ملک میں، اس ملک عزیز پاکستان میں جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے مصطفیٰ اس سے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت تو حضرات ذی وقار اللہ یہ گل نہیں سمجھے۔ حضرات ذی وقار توجہ درکار ہے، حضرات فرمایا مخلوق کو اس نے پیدا کیا، اس اعتبار سے وہ ساری مخلوق کو جانتا ہے، اور مخلوق کے لیے شفقت و کرم، مہربانی اور رحمت کا مجسم بنا کے آمنہ کے لال کو بھیجا۔ لہذا ماننا پڑے گا، میرے الفاظ پہ توجہ کی ضرورت ہے، لہذا ماننا پڑے گا مصطفیٰ دکھوں کو بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ جس کا دکھ دور کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کے قریب بھی رہتے ہیں، جس کا دکھ دور کرنے کے لیے مصطفیٰ بھیجے گئے ہیں، مصطفیٰ کو طاقت و اختیار بھی دیا گیا۔ قریب نہ ہو پھر بھی رحمت نہیں ہو سکتی، اختیار نہ ہو پھر بھی رحمت نہیں ہو سکتی۔ جاننا بھی ضروری ہے، اختیار بھی ضروری ہے، پاس ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ پاس ہے، وہ قرآن مجید سے پچھلے جمعے عرض کر دیا گیا کہ وفی انفسکم، وہ تمہاری جانوں میں ہے، اسی طرح حضور کے بارے میں اعلان ہو گیا کہ وہ جانوں سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں۔ اب تو پھر یہ میری قسمت ہے نا کہ میں اس قرب کو، اور حضور جو اتنا قریب رہتے ہیں،
میں اس حقیقت کو کتنا سمجھوں، میں اس حقیقت کے سامنے جو پردے لٹکے ہیں میں ان کو کتنا سرکا سکوں، میں اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا، میری ذمہ داری کیا تھی، میری ڈیوٹی کیا تھی۔ فرمایا وہ جانوں میں رہتا ہے، اور آقا کے بارے میں فرمایا وہ جانوں سے زیادہ قریب رہتے ہیں، لہذا اے بندہ مومن تیری یہ ذمہ داری ہے، تیرا یہ منصب ٹھہرا اور تیرا یہ زندگی میں آنے کا مقصد طے ہو گیا کہ وہ جو جانوں میں رہتا ہے اور وہ جو جانوں سے زیادہ قریب رہتا ہے، تو جان سکے کہ وہ کیسے قریب رہتا ہے۔ آگ کیا اس کے بارے میں صرف سن رکھا ہے کسی نے کہ آگ میں گرمی ہے اور آگ میں جلانے والا اثر ہے، گرمی ہے اور جلانے والا یہ سن رکھا ہے۔ چونکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے لہذا دوسرے بندے نے مان لیا کہ ساری دنیا جو کہہ رہی ہے کہ آگ میں گرمی بھی ہے اور آگ جلاتی بھی ہے، یہ سن رکھا ہے، پہلے سن رکھا تھا، پھر کوئی چانس بن گیا، کوئی موقع آ گیا کہ میں آگ کے قریب پہنچا۔ جب آگ کے قریب پہنچا، باہر کے ماحول میں شدید سردی تھی، برفانی موسم تھا، کپڑے کے بغیر، سویٹر کے بغیر، جرسی کے بغیر، کوٹ کے بغیر، اوور کوٹ کے بغیر، جرابوں کے بغیر، موزوں کے بغیر، دستانوں کے بغیر، گرم ٹوپی یا مفرل کے بغیر باہر چلنا اور رکنا ممکن نہیں تھا۔ جہاں آگ چل رہی ہے، جب میں اس ماحول میں داخل ہوا، سب چیزیں اتارنے کی ضرورت پیش آ گئی تو مانا کہ پہلے سنا تھا آگ میں گرمی کا اثر ہے، آج وہ محسوس درجہ ہے کہ نہیں؟ پہلے سنا تھا کہ آگ میں گرمی ہے، جب آگ کے قریب جاننے کا موقع ملا سردی ختم ہو گئی، پسینہ آنے لگا، کیوں؟ تپش ہے، کس کی؟ گرمی نکل رہی ہے، کس سے؟ آگ سے۔ آگ کا اثر یہ ہے کہ وہ گرمی دیتی ہے، دوسرا اثر یہ ہے آگ جلاتی ہے، دوسرا اثر یہ ہے آگ جلاتی ہے۔ پہلے سن رکھا تھا گرمی دیتی ہے، پہلے سن رکھا تھا جلاتی ہے، جب قریب پہنچے یقین ہو گیا گرمی ہے۔ اب اگلا درجہ باقی ہے کہ آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی۔ یہ غلام علی سے پوچھنے لگا، سنا تھا آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، مجھے تو نہیں جلا رہی۔ غلام علی کہے گا، اچھا تو یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ حقیقت ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ کیوں نہیں، میں یہ حقیقت ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ بھائی غلام علی اس کا بازو پکڑ کے آگ کے اندر، قریب نہیں، قریب تو ہے، قریب ہونے کی وجہ سے گرمی تو محسوس ہو رہی ہے، آگ جلاتی ہے، یہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس وقت آئے گا جب ہاتھ اس میں داخل کرے گا یا کپڑا اس میں پھینکے گا، وہ جلا کے راکھ کر دے گا۔ اب یہ بار نعرہ لگاتے ہوئے نکلے گا، پہلے سنا تھا اب مان کے آ رہا کہ آگ میں گرمی اور تپش بھی ہے اور آگ جلاتی بھی ہے۔ توجہ، اور مولوی سب سے زیادہ توجہ دے کہ اللہ ہے، بس سن رکھا ہے
اور محنت کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے اللہ اپنی شان کے ساتھ مومن اور مولوی کے وجود میں جذب ہو جائے۔ اگر تو مانتا ہے اللہ ہے پھر تیری نماز کیوں چھوٹتی؟ بتا، داڑھی بھی رکھی ہے، ٹوپی اور عمامہ بھی رکھا ہے، کپڑے بھی سنت کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے، وغیرہ 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 بڑے ڈرامے کرتا ہے، لیکن نماز مدرسے میں رہ کے ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کبھی قاری نصر اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، کبھی قاری فرید کے ڈر سے پڑھتا ہے، کبھی معصم کے ڈر سے پڑھتا ہے، کبھی جرمانہ کے ڈر سے پڑھتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ سوال ہے یا کوئی نہ؟ اللہ جاگدے پہ ہو؟ کل میرے کو درویشاں دی لسٹ آئی، 19 درویشاں جماعت نال نماز کو بھی پڑھی۔ کتنے ہیں؟ صرف میں فجر تو پہلے کے نہیں لگ گیا۔ کوئی سمجھ آ رہی؟ یہ کیا؟ یہی تو بات سمجھانا چاہ رہا۔ زبانی کلامی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن جب معاملہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ۔ کوئی سمجھ آندی پئی یا نہیں؟ جس طرح آگ کے بارے میں سنا کہ گرمی بھی دیتی ہے، جلاتی بھی ہے، اللہ کے بارے میں میرے سمیت ہم سب اسی درجے پہ کھڑے ہیں کہ سن رکھا ہے کہ اللہ، لیکن سن رکھنے سے مقصد حاصل نہیں ہو۔ وہ میری آنکھیں بھی یقین کریں، میرے کان بھی یقین کریں، میری روح بھی یقین کرے، میرے دل کے جذبات میں بھی اللہ کی محبت کی گرمی آئے۔ توجہ، میں نے کتنی بار یہ بات سنی، میٹھی چیز جتنی بار کھا لیجیے، کڑوی نہیں نا، کئی بار کھائی جاتی۔ کیا خیال ہے؟ کڑوی تو کڑوی، 3 دن مدرسے میں دال پک جائے۔ حضرات زیوکار توجہ درکار، کڑوی چیز نہیں کھائی جاتی، میٹھی چیز۔ شرک پور شریف کا بے تاج بادشاہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ جب تک مستقل بیٹھے نہیں، بہت سفر کیا، بہت صحت کی، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، کہاں سے کہاں تو نے پہنچایا۔ جو سچے اور سچے لوگ ہوتے ہیں انہیں قرار نہیں ہوتا، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، ان کی روح ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اس اللہ کو جس کے بارے میں عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے یک قومی کہا تھا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جس روح کو سونے رب نے نوازنا، اے بھئی گل ساری قسمت کی، ٹوپیاں نال، پگڑیاں نال، شیخ الحدیث پڑھن نال، عالم ربانی بڑھن نال، اے شیعہ کوئی دی غلطی، اے ہور سودا، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ چھیڑا، اس کے لیے مخصوص دل ہوا کرتے، مخصوص روحیں ہوا کرتی۔ تو وہ بیتاب روحیں جو اس جہان میں اپنے معشوق اور محبوب حقیقی سے جناب وعدہ کر کے آئی تھی، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، اس دنیا میں آ کر اب وہ روح بے قرار ہو کر کبھی صحرا میں، کبھی پہاڑوں کی غاروں میں،
کبھی پانیوں کی گہرائیوں میں، کبھی فضا کی اونچائیوں میں، کبھی اس در کبھی در پر وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا محبوب کہاں۔ دل روز ازل سے تھا، دل کوئی آج کا شاید آئی، دل روز ازل سے تھا، کوئی آج کا شاید آئی ہے، یعنی اے 60 پاؤڈن بھی لگی ہوئی، وہ جس وقت اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے دل روز ازل سے تھا، کوئی آج کا شاید آئی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی، وہ ادھری اور بندہ دیوانہ ہوا۔ میاں شیر محمد شاہ انہیں دیوانوں میں سے ایک دیوانہ سیاحت اور سفر میں رہتا، کسی مسجد میں نماز آتا جماعت کے ساتھ، نمازی چلے گئے، امام مسجد کسی نمازی کو یا کسی بچے کو نماز سکھلا رہے ہیں اور پھر نماز کے آداب بتلا رہے ہیں۔ کھڑے ہونا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، آنکھیں سجدے والی جگہ پہ رکھیں، رکوع میں جانا ہے، آنکھیں پیروں پہ رکھنی، اتحیات بیٹھنا ہے، سجدے جانا ہے تو ناک کا جو یہ حصہ ہے اس کو دیکھنا ہے، اتحیات بیٹھنا ہے تو اپنی جھولی اور گود میں دیکھنا ہے، قیام میں سجدے والی جگہ، رکوع میں پیر، سجدے میں ناک کا یہ حصہ، اتحیات میں جھولی اور گود۔ میاں صاحب وہ روح لے کے آئے تھے، تڑپ گئے، کہنے لگے جسے دیکھنا ہے اسے کب دیکھنا ہے۔ کبھی زمین دکھاتا ہے، کبھی ناک کا نکوڑا دکھاتا ہے، کبھی گود میں آنکھیں رکھواتا ہے، کبھی پاؤں دکھلاتا ہے۔ جس کے لیے وہ قیام کیا تھا، جس کے لیے رکوع میں گئے تھے، جس کے لیے غایت تسلم سجدے کے اختیار کیا تھا، اور جس کے لیے اتحیات بیٹھے تھے وہ کہاں گیا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اس لیے علم دین پڑھنے والوں کو حقیقت کی آنکھیں حاصل کرو۔ گھر والوں کی مجبوری، کچھ لوگوں کی مجبوری، کچھ پیٹ کی مجبوری، اس کے لیے فقہ نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنا، تفسیر نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پڑھنا، معانی و بیان نہیں پڑھنا۔ یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ علم روشنی ہے، اس روشنی میں نور علی نور نظر آتا ہے، اور اس کے لیے پھر قربانی دینا ہے، اور جو جتنی قربانی دے جائے گا اس قدر مہربانی کے دروازے کھلتے چلے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو پھر میں اپنی بات کی طرف واپس آ رہا کہ اللہ موجود ہے، اور ان مجلسوں کا، ان بیٹھکوں کا، ان سنگتوں کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی دعوے نہ کریں، بلکہ وہ جو حقیقت الحقائق اللہ کی ذات ہے اس کی معرفت اور اس کی محبت سے اپنی روحوں کو سرشار کریں۔ تو اس کے لیے یہ ساری گفتگو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ اللہ نے تجھے کتنا بلند شان بنایا، تجھے اپنا نائب بنایا، تجھے اپنا خلیفہ بنایا۔ تو آئیے اللہ نے اپنی ذات کی ساری نشانیاں تیرے وجود میں سجا دی، اور سجانے کے بعد پھر اعلان کیا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم
انہ الحق. قرآن مطلب سنیے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات کی نشانیاں سارے جہانوں میں بھی رکھ دی, تیرے وجود میں بھی رکھ دی. حتی یتبین لہم انہ الحق. گجرانوالا کدھر گئے؟ ہاں جی, میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی نشانیاں تفسیروں سے, احادیث سے, علم کلام سے, امام غزالی کی کتابوں سے اللہ کی نشانیاں اس لیے نہیں پڑھیں گے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اس لیے نہیں پڑھیں گے ہم بہترین تقریر اور خطاب کر کے اپنے علم کا سکہ جما سکے. فرمایا یتبین لہم انہ الحق. اللہ کی نشانیاں کائنات میں اور اپنے وجود میں اس لیے ڈھونڈنی ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. یتبین, یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ موجود ہے. اللہ کوئی تھانے بھی کچھ موجودگی کا احساس ہو رہے, چلو باہر جا کے نہیں, ایتھے تو ہو جانا. ایک حقیقت ہے کہ اللہ کس شان کے ساتھ, اور وہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا ارحم الراحمین, اور اتنا بندہ نواز ہے, اور اتنا لجپال ہے. میرے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے انا جلیس من ذکرنی, جو میرے ذکر کی بسم سجاتا ہے میں اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. جلیس وہ ساتھی جو پاس بیٹھا. تو اللہ موجود ہے, کائنات میں بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود, اور میرے وجود میں بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود. اب آئیے 3.5 جمعوں میں یہ طے ہو گیا کہ اللہ اب من هو قانت آناء اللیل. اللہ فرماتا ہے, یہ آیت ہم نے پڑھ رکھی ہے پہلے دن سے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو رات کے اندھیروں میں بزم محبت سجاتے ہیں. رات کے اندھیروں میں بزم نور سجاتے ہیں. رات کے اندھیروں میں عشق و محبت کے نگر میں اتر کر محبوب حقیقی کی محبت سے اپنی روحوں کو آشنا اور سرشار کرتے ہیں. اس کی ایک جھلک اللہ نے بیان کی. امن هو قانت آناء اللیل, کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو آدھی راتوں میں اللہ کے دربار میں جھکتے چلے گئے. آپ میں سے کتنوں کو تجربہ ہے؟ اگر ہے تو مبارک, اور نہیں ہے تو توجہ کیجیے کہ رات کی سنت اور رات کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں وہ بزم محبت سجاتے اللہ کے دربار میں جھکنے چلے جاتے ہیں. اور جھکنے کے مختلف انداز ہیں, اس میں سے ایک اسلوب اور ایک انداز رب ذوالجلال نے اس آیت پاک میں چنا. ساجدہ و قائمہ, کبھی سجدے کرتے ہیں کبھی کھڑے رہتے ہیں. اس پہ بات آگے جا کے ہونا. ہوں جناب کی دا موڈ بننے لگے, سمجھ آ رہی؟ 6 مہینے ڈرامہ ویکھ نہیں لگیندا,
جی جہدے وجہ تو کچھ بھی نہیں لبن سوائے وہ ادھے پونے گھنٹے کا چسکا اور کیا ہے، اور یہ ایک ایک لمحہ بس میں خدا میں گزرتا، ایک ایک لمحہ محبت مصطفیٰ میں گزرتا، شان مصطفیٰ سنتے سناتے گزرتا، مقام و عظمت مصطفیٰ کی باتیں کرتے اور سنتے گزرتا۔ امن کو آلاء اللیل ساجدا وقائما، میں وہ کتنے خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ بولے روزہ ہے وہ اس لیے پسند ہے کہ میں نہیں کھاتا، میں نہیں پیتا، میں اور کئی معاملات سے پاک ہوں، اور میرا بندہ عاجز ہو کر، بے بس ہو کر، ضعیف و ناتواں ہو کر میری سنت اختیار کیے کھڑا۔ توجہ ہے جو جیسے اس کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کی خوشی عروج پہ چلی جاتی ہے، بالکل اسی طرح رات نیند کے لیے ہے، جسم تھکتا ہے، ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، مسلز سوچتے ہیں، ان کا علاج نیند ہے، ان کا علاج سونا ہے، لیکن بندہ مومن جب اس اپنی جسمانی خواہش کو اللہ کی رضا، وہ یہ کہتا ہے سنۃ ولا نوم، اللہ اونگنے سے بھی پاک ہے، نیند سے، پھر اس کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امن ہو وقانت آناء، تو بڑے ہی بڑے ہو، میں اپنے کنا طالب علمان آکھیا بھائی تسی ایتھے رہندے ہو، پھر سفید گنبد دے سائے تلے رہندے ہو، زبانہ تے قال اللہ تے قال الرسول دیا صداواں لاندے ہو، تسی جاگ لیا کرو 2-4 گھنٹے، نہ 12 دھیاڑے میرا منہ رکھیا، اس کے بعد پٹ پائے، پھر تھواتھے کو گلا ہے، میرا کتنا دل چھلنی ہے میں نہیں بتا سکتا۔ حضرات عظیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ آئیے پچھلے 3 نشستوں میں اور آج کی اس آدھی نشست میں ہم یہ پڑھ کے آئے، یہ سیکھ کے آئے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ ساری کائنات کی نشانیوں کا امین ہے، یہی سیکھا ہے۔ اور دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ کی نشانیوں کا امین بھی حضرت انسان ہے۔ اب اس پہ ہم نے بات چلانی ہے، کب تک چلنی ہے دیکھتے ہیں، آگے حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، کنانوں بھی چنتا بڑی ہو، میں نے سارے دیا چنتا دا اکثر پتہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن آپ بس کوشش فرمائیں، ہمت فرمائیں، جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چل، اسی میں فائدہ ہو۔ تو دوستان عزیز، اونی بات ایڈا شوق ہے، سالانہ 2-4 گھنٹے دی ایک مجلس نہ رکھ لئی، شام دے ٹائم، رات دے ٹائم، جس میں مکہ پاک کی بھی سیر کر آئیے، مدینہ شریف کی بھی سیر کر آئیے، قربانی دی شان تے مقام تے مسئلے جی بولو، انج ہونا اونجی ہے جی میں شب معراج بھی ہوا، ادن بھی صلاح کیتی نہیں،
ਆ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆ नाराज तो न होंगे पे ये बाजू मेरे आजमाए हुए ये बाजू मेरे आजमाए खैर कोई नहीं बात ये शिकवे शिकायत नाल नाल चल दिया रहा हजरात सी वक़्त इंसान अमीन है कायनात में अल्लाह की जितनी निशानियां और अल्लाह की निशानियां इंसान के वजूद में उनका भी अमीन है। अब दो मकाम समझने मखलूक होने के एतबार से मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मखलूक होने के एतबार से मेरी जिम्मेदारी क्या है, और अल्लाह का नाइब अल्लाह का खलीफा होने के एतबार से मेरी जिम्मेदारी समझ आ। वालिदैन का बेटा है, एक हैसियत ये है कि बेटा है, और दूसरी उसकी हैसियत ये है कि वो 4 जिलों का डिप्टी कमिश्नर बन गया। समझ आ। बेटे होने की हैसियत से बेटा है और वो सूबे का गवर्नर, बेटे होने की हैसियत से बेटा है और पूरे मुल्क का वजीर आजम। दो दो ओहदे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ऐसे ही अल्लाह की मखलूक होने के एतबार से मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरी ड्यूटियां क्या है, मेरा मनसब क्या है, और दूसरा उसी अल्लाह ने जिसने मुझे पैदा किया उसने अपने कर्म से मुझे अपना असिस्टेंट, अपना नायब और अपना खलीफा भी बनाया। समझ आ रही है गल? तो जिस वक्त अगर टुरदे रहे उससे तो इत्थे गल अपनी अल्लाह का नायब होने के हिसाब नाल मेरियां के जिम्मेदारियां, फिर बड़े बड़े पकड़ खुल जाए। समझ आ। तवज्जो दरकार। अल्लाह की मखलूक होने के एतबार से मेरी सबसे पहली, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं अल्लाह के सामने झुक जाऊं। क्या हो जाए? पहली भी जिम्मेदारी यही है, आखिरी भी जिम्मेदारी यही है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी यही है कि मखलूक होने के एतबार से मैं सोने के दरबार में झुकूं। समझ आ। बिल्कुल तकरीर नहीं है, तफहीम है। समझा समझा के सब बातें आपके अंदर जज्ब करने की कोशिश कर। सोचना पहली, आखिरी और बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के दरबार में झुकन दे भी दर्जे हैं या कोई ना? जरा थोड़ा जिहा तकड़े हो। स्कूल के उस्ताद के सामने झुकना, एसी तहसील के सामने झुकना, SHO के सामने झुकना, DC के सामने झुकना, DPO के सामने झुकना। जितना जितना दर्जा आगे बढ़ता चला जाता है बंदा उस कदर, तवज्जो है या नहीं? पहली जिम्मेदारी झुकना, 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 झुकना और झुकना। अगली जिम्मेदारी
کتنا جھکنا وہ درجے کے اعتبار سے اور اللہ سے بڑا درجہ ہے کسی کا، لہذا میں نے جھکنا بھی ہے اور جھکنے کی حد بھی ختم کر، اس سے آگے عملی طور پر بالفعل کسی کے لیے جھکنا ممکن نہ ہو، اس قدر اللہ کے دربار میں جھک جاؤ۔ سمجھ آ کیا میں نے کہا؟ پہلا جھکنا، دوسرا کتنا جھکنا، جتنا جھکنے کا آخری درجہ ہے اس قدر جھک جانا، کیونکہ میں اس کی مخلوق ہوں، تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے میرا وجود بھی اس کی عطا ہے۔ کتنے ٹبر نو ساری زندگی لوندے نہیں رہتے اولاد، سمجھ آئی؟ کون دیتا ہے؟ اور جب بھی یہ میں بات کرتا ہوں، میں آگے ایک اور بات بھی کرتا ہوں، کیونکہ میرے سننے والا ہر لیول کا بندہ موجود ہوتا، اولاد دینے والا اللہ، پھر اللہ نے کہا بیٹیاں دے اس کی مرضی، بیٹے دے اس کی مرضی، دونوں جنس دے اس کی مرضی، ایک بیٹا دے ایک بیٹی دے یہ اس کی مرضی، کتنے دینے کتنے نہیں دینے یہ اس کی مرضی، کچھ نہ دینا یہ اس کی مرضی۔ گھر والین پھر قصوروار بنا لینا، ناراض نہ ہو گیا ہے، یہ انسانیت ہے۔ سارے بولو نا، اندر باہر والے سارے بولو، جب وہ دیتا ہے نہ دے تو جرمی گھر والی بن جائے، یہ انسانیت کی گری ہوئی حرکت۔ اپنی اصلاح بھی کیجیے اور آپ کے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، اڑوس پڑوس میں کوئی اس مزاج کا بندہ ہو اس کو بھی بتاؤ کہ اللہ سے نہ، توجہ ہے؟ تو میرا وجود بھی اس کی عطا، میری صحت بھی، میری عزت بھی اس کی، میری دولت اور رزق بھی، میری اولاد بھی، میرا علم بھی، میری ارباں خرباں نعمتیں بھی اس کی عطا۔ جب ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے میں ہم اس کے کرم، اس کی مہربانی اور اس کی عطا کے محتاج ہیں، تو پھر جھکے نہیں تو کہاں جائیں؟ بڑا بھی وہی اور دینے والا بھی وہی، لہذا جھکنا بھی ہے اور جھکنے کی بھی حد کرنی۔ آئیے اب اس نے فرمایا امن ہوگا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ حضرت صاحب، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، ڈی سی صاحب، گورنر صاحب، توجہ ہے، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، 22ویں گریڈ کے وفاقی سیکٹری صاحب، ایک عہدہ تو چھٹتا پیا پٹواری صاحب۔ تو سمجھ آتی کہیں کہ نہیں ہوتی؟ لطیفہ بھی کبھی سناؤں گا تو وقت سمٹ لیا۔ سب کو اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے کہ تو جو بھی ہے تجھے مبارک ہو،
لیکن تیرا سر اس لیے ہے کہ اللہ کے دربار میں جھک۔ کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے اختتام بھی کر رہا ہوں اور اگلی مجلس کا آغاز بھی وہیں سے کریں گے۔ جھکنے کا ایک انداز ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، جھکنے کا ایک انداز رکوع میں جانا، جھکنے کا ایک انداز التحیات بیٹھنا، جھکنے کا ایک انداز سجدے میں گر جانا، یہ سارے لبو لہجے، یہ سارے انداز، یہ سارے سٹائل رب ذوالجلال نے باقی مخلوقات کو ٹکڑے ٹکڑے دیے، الگ الگ دیے، انفرادی دیے، پہاڑ کو التحیات والی شکل عطا کی، جانوروں کو اور رکوع والی کیفیت عطا کی، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے سانپوں سب کو سجدے والی کیفیت عطا کی، درختوں کو کھڑا ہونے والی کیفیت عطا کی، ان ساری مخلوقات کو جو الگ الگ جھکنے کا طریقہ دیا اور ان کو جھکنے کا انداز دیا، وہ سارے اٹھا کر نماز میں حضرت انسان کو ادا کر۔ اس لیے کہا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا۔ اجے گل مکی کوئی، یہاں سے بات چلی گی کہ اس نے یہ جو جھکنے کے انداز، پھر ان سارے خوبصورت ادب و احترام کے رنگوں کو اٹھا کر مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو ادا کر۔ سجدہ بعد میں ہوتا ہے نماز میں، لیکن آیت میں اللہ نے سجدے کا ذکر پہلے کیا، یہ اشارے دے رہا ان سارے موضوعات کو ہم نے ٹچ کرنا ہے اور سارے موضوعات پہ گفتگو کر کے مقصد ایک ہی ہے کہ رانجھا اس حال سے